نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست و قدیم نوئے انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ ناظرین و سامعین گرامی قدر، رمضان مقدس کا آخری عشرہ جشن نزول قرآن کی محافل سے منور و معطر ہوتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو رمضان کا تعارف کراتے ہوئے اللہ رب العزت نزول قرآن کا ذکر کرتا ہے کہ رمضان کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے، یہ بزرگی حاصل ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت المعمور میں 27 رمضان مقدس کو یک بارگی نازل ہوا، جس کو قرآن کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر کی جو بھی رات ہے اس میں نازل ہوا، اور پھر وہاں سے تقریباً 23 برس کے عرصہ میں جبریل امین لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ تو قرآن مجید وہ لاریب کتاب ہے، اور پوری کائنات میں امت محمدیہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آسمانی کتابیں ناپید ہو گئیں اور ان میں تغیر و تبدل آ گیا اور ان میں تحریف ہو گئی، مگر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ صدیاں بیت گئی ہیں اور مشرق و مغرب میں قرآن کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، مگر جب اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو صدیاں گزر جانے کے باوجود کوئی اس کا حرف اور زیر زبر تک نہیں بدل سکا، اور صبح قیامت تک اسی طرح یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ اور امت محمدیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ دیگر کتابوں کے اندر تغیر آ گیا، مگر یہ وہ لاریب آسمانی کتاب ہے جو امت محمدیہ کے پاس موجود ہے، اور جس سے رہنمائی حاصل کر کے زندگیوں کو، احوال کو، قوموں کے حالات کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے انقلاب برپا کر دیا اور جزیرۃ العرب سے اٹھنے والی قوم کو کائنات کا سرتاج بنا دیا۔ کائنات ان کے سامنے سر نگوں ہو گئی۔ اسی کو کہا جاتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پھر سے اس قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کو مشعل راہ بنائیں، قرآن مجید سے اپنی زندگی کے احوال متعین کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ ذکر نازل کیا، اور اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو قرآن مجید کی تلاوت باعث برکت اور اس میں تدبر و غور و فکر کرنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ، اور اس پر عمل کرنا دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے من قرأ القرآن فاستظہرہ، اور اس کو زبانی یاد کر لیتا ہے، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے اور حرام کو حرام سمجھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ حلال پر عمل کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَشَفَّعُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ، اور اس کے خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی،
اس حافظ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور جب جنتی اپنے اپنے مقامات کو پہنچ جائیں گے تو ارشاد ہوگا صاحب قرآن کو، اقرا ورتقی، تو قرآن پڑھتا چلا جا، منزلیں طے کرتا چلا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن کو اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، تیری منزل وہی ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب اللہ رب العزت خود بندے کو قرآن سنانے کا حکم دے گا، اور اہل جنت کی آنکھیں خیرہ رہ جائیں گی کہ حافظ قرآن کے منازل کتنے بلند ہیں اور کتنی بلندیاں طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید وہ لا ریب کتاب ہے جو ہر فتنے سے نجات کا ذریعہ قرآن ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے فی نبأ ما، جب پوچھا گیا کہ جب فتنے اٹھیں گے تو پھر مخرج کیا ہوگا، کس طرح ان سے نجات حاصل ہوگی، تو فرمایا کتاب اللہ فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، تمہارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس موجود ہے جس میں پہلی خبریں بھی ہیں اور بعد والی خبریں بھی ہیں، وحکم ما بینکم، اور تمہارے باہمی فیصلے کرنے والی کتاب ہے۔ اور اسی قرآن کے بارے میں فرمایا لا تشبع منہ العلماء، علماء کبھی اس سے سیراب نہیں ہوں گے، اور اسی کے بارے میں فرمایا ولا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اقبال کہتا ہے صد جہان تازہ در آیات او، ابھی بھی سینکڑوں جہان قرآن کی آیات میں پوشیدہ ہیں، ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، صدیوں سے غور و فکر ہو رہا ہے، مگر صد جہان تازہ در آیات او، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ عطا کرے تجھے جدت کردار۔ تو قرآن مجید وہ اپنی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہمارے مسائل کا حل، ہماری زندگی کا سکون اور معرفت ربانی کے رستے ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین و آسمان کے بنائے جانے سے 1 سال قبل۔ فسمعت الملائکۃ، فرشتوں نے اس کو سنا تو پکار اٹھے طوبیٰ لأجواف تحمل بہذا، مبارکبادی ہے ان سینوں کے لیے جو قرآن کے حامل ہوں گے، طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، مبارکبادی ہے ان زبانوں کے لیے جن پر قرآن کی تلاوت جاری ہوگی، طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا، اور مبارکبادی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا۔ وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو قرآن مجید کو یاد کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کے انوار اور معارف میں غور و فکر کرنا اہل اسلام کے لیے لازم ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو رشد و ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے، جو امت مسلمہ کو پھر بلندی کی طرف، عروج کی طرف، زوال سے نکال کر عظمتوں کی طرف لے جاتا ہے، اور جس کی پیشین گوئی اقبال نے دی تھی، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو قرآن مجید کی فضیلت فرمایا جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید خود اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا، تلاوت کرنا اور اس کے انوار سے روشنی حاصل کرنا، یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، قرب ربانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت کا نور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔